کہ جس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو کوئی شریک نہیں ٹھہراتا. ٹھیک ہے. صحابی رسول نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتلائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم نے آگے سے کہا مالہ 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 کا مطلب ہے اسے کیا ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اسے کیا ہو گیا ہے, کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ہوا, اس کو کچھ نہیں ہوا. یعنی وہ جو آدمی ہے نا وہ مجھ سے بات کر رہا ہے, تو آپ ایسا کریں اس کو مجھ سے ہی بات کرنے دیں. تو آپ نے اس سے فرمایا تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا بہ شیئا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرو. وتؤتی الزکوٰۃ, زکوٰۃ کو ادا کرو. وتصل الرحم, وتصل الرحم, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رحم کہتے ہیں رشتہ داروں کو, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے جی. اب اس حدیث پاک میں ہمیں معلوم ہوا کہ جس عمل کی بات کی گئی ہے نا, مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے, تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا, اب دیکھیں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس عمل کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دیتا. مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے کہ جس بات پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرما دے. اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنا, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو ادا کرنا, اور صلہ رحمی کرنا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو ان پر عمل کرنے کی صورت میں بھی وہ بندہ مسلمان کہلاتا ہے. لیکن کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ ان تمام چیزوں پر ایمان نہ لائے جن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. سابقہ انبیاء اعظام جو ہیں ان پر ایمان لانا, ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, تقدیر پر ایمان لانا, یوم آخرت پر ایمان لانا, وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جو ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آپ سے دین کے بارے میں بات کرے, آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس کو دین کے حوالے سے رہنمائی کریں. ایسا ہی ہے نا اس حدیث پاک کے اندر, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اپنی گفتگو, اپنی ساری باتیں چھوڑ کر اس کی رہنمائی فرمائی. اور مطلب یہ ہے کہ دین کی بات جو ہے وہ ساری باتوں سے بڑھ کر ہے, سارے کاموں سے بڑھ کر. آگے جی. اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی. بسم اللہ عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع قوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا. یہ جو ابھی ہم حدیث پاک پڑھ رہے ہیں نا, اس حدیث پاک کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. جبریل
حدیثوں کے مختلف نام ہیں نا، حدیثوں کے بھی نام ہیں، جس طرح قرآن پاک کے پارے ہیں اسی طرح حدیث پاک کے بھی پارے ہیں۔ آپ نے پہلی بار سنا یہ والی بات، حدیث پاک کے بھی پارے ہیں۔ اچھا، اس حدیث پاک کو کہتے ہیں حدیث جبریل کہتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ، یہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اہل نجد سے، اہل نجد، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کہتے ہیں، سعودی عرب میں نا ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں نجد کہتے ہیں، اس علاقے کا نام ہے یہ۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ اس علاقے سے آیا۔ اب یہ صحابی رسول جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں، سائر الراسی، اس کا سر جو ہے وہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا، مٹی وغیرہ سر میں پڑی ہوئی تھی۔ یسمع طوی صوتہ، طویج کہتے ہیں گنگناہٹ کو، اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی، یعنی جب وہ بات کر رہا تھا تو پتہ تو لگ رہا تھا کہ یہ بات کر رہا ہے، آواز اس کی سنائی دے رہی تھی۔ ولا یفقہ ما یقول، اور اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ تو سنائی دے رہی تھی کہ یہ بول رہا ہے، لیکن پراپر طریقے سے وہ آواز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ لا یفقہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سمجھ آنا، سمجھ آنا، ولا یفقہ، اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتی دنا، یہاں تک کہ وہ اور قریب ہوا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا اب وہ اور قریب ہوا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ آدمی اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پورا چیپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ پورا چیپٹر جو ہے یہ اسلام کے بارے میں، ان میں سے ہر حدیث پاک جو ہے وہ اسلام کی تعریف اور اسلام کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ملایا جائے تو جامع اسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا، اب دیکھیں 2 نمازیں جو ہیں وہ دن میں پڑھی جاتی ہیں، بات کی گئی ہے رات اور دن دونوں میں، اور 3 نمازیں ایسی ہیں جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ مغرب کی نماز جو ہے وہ رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، ہم تو اس کو شام کہتے ہیں نا، رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کے وقت، فجر کی نماز وہ بھی رات کے وقت ہی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت دن جو ہے وہ ابھی نکلتا نہیں ہے، یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے وہ رات والے معاملات رہتے ہیں۔ فقال، وہ کہنے لگا، علی غیرہا، کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی کوئی چیز لازم ہے؟ حل، کیا، علیہ، مجھ پر، غیرہا، یہ جو آپ نے بتلایا کہ 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی نمازیں بھی ادا کرے۔ تطوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفلی نمازیں ادا کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ قال حل علیہ غیر، کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی کوئی چیز لازم ہے؟ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے۔ دیکھیں، ایک پیچھے ہم نے بات کی ہے تو آگے ویسے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو پیچھے والا جملہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے جو ہے اس سے مراد نفلی نمازیں ہی ہیں۔
جب روزوں کی بات کی گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ یہ روزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا اور کوئی روزے بھی مجھ پر لازم ہے؟ آپ نے فرمایا لازم تو نہیں ہے، پر نفلی روزے ہیں، رکھ لو گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھو گے تو گناہ نہیں ہے۔ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکوٰۃ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ قال علی غیرھا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز لازم ہے؟ قال فرمایا لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ نفلی صدقات کے اندر آتی ہیں، وہ کن میں آتی ہیں؟ نفلی صدقات کے اندر آتی ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہے، جبکہ بقیہ جو چیزیں ہیں صدقات و خیرات ان کی ادائیگی فرض نہیں ہے، ان کی ادائیگی ان کے حساب سے دیکھی جائے گی۔ قال فأدبر الرجل وهو يقول، اس آدمی نے یہ والی بات کی، فأدبر الرجل، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جانے لگا پیٹھ پھیر کر، یعنی جب جاتا ہے تو آدمی پیٹھ پھیر کر جاتا ہے نا، وهو يقول، اور یہ کہتے ہوئے جانے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم بخدا یہ جتنی چیزیں آپ نے مجھے بیان فرمائی ہیں میں ان چیزوں پر کسی چیز کا نہ تو اضافہ کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا، یعنی 5 نمازیں جو ہیں وہ بھی ادا کروں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، اور زکوٰۃ اگر لازم ہے تو وہ بھی ادا کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یعنی جب وہ جانے لگا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا نا، تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ سچ بول رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے، اگر تو یہ سچ بول رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ فازا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں فرمایا، نجا کا لفظ جو ہے وہ ارشاد نہیں فرمایا، حالانکہ فازا کا مطلب ہی کامیاب ہونا ہوتا ہے، نجات کا مطلب ہی کامیاب ہونا ہوتا ہے، نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ ناجاہا کا لفظ بھی کامیاب ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو افلح کیوں استعمال کیا ہے؟ جس طرح کہ 18ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ ان کلمات سے ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو افلح کا مطلب یہ ہے دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی، اسی وجہ سے یہاں پر افلاح کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس آدمی نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگلی حدیث سے بات کریں۔ ہاں جی، حدیث نمبر 33، اور یہ والے حدیث پاک بھی متفق علیہ، متفق علیہ۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان الاعرابی اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال دلنی علی عمل، دلنی علی عمل، یہ جو یا کے نیچے 2 نقطے ڈالتے ہیں نا وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ یا ہے۔ دلنی علی عمل اذا عملته ادخلت الجنہ، قال اعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ظل قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سبه ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حج کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ جو ہم نے جتنی بھی حدیثیں پاک پڑھی ہیں ان کے اندر حج کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے تو انہوں نے بس یہی عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر عمل جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اگر بندہ اس پہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔
ایک عرابی، عرابی کہتے ہیں عربی زبان میں دیہاتی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ دیہاتی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں مکہ ہے اور مدینہ ہے، یہ شہر ہے، اور جو شہر کے آس پاس کے علاقے ہوتے ہیں جن کو مضافات کہتے ہیں، وہ مضافات جو ہیں وہ شہر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیہات میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جاء یہ اس کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے، اور عطا اس کا مطلب بھی آنا ہی ہوتا ہے۔ فقالا یعنی لگا دلنی علی عمل، ایک ایسی عمل پر آپ میری رہنمائی کیجیے۔ دلہ کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، اور نی کا مطلب ہوتا ہے میری، کسی ایسی عمل پر میری رہنمائی کیجیے اذا عملتہ، کہ جب میں اس کام کو کروں دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نمازوں کو ادا کرو، صلاۃ مکتوبہ فرض نمازیں، فرض نمازوں کو ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا معنی جو ہے یہ زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کا معنی صدقات و خیرات بھی ہے۔ اگر صرف زکوٰۃ کا معنی صرف زکوٰۃ ہوتا تو یہاں پر المفروضہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ مفروضہ کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے لفظ سے زکوٰۃ بھی مراد ہے اور صدقات و خیرات بھی مراد ہے، لیکن ہمارے ہاں جب زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم لوگ اس سے صرف اور صرف زکوٰۃ ہی مراد لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مفروضہ فرض زکوٰۃ کو ادا کریں، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیں۔ قالا، پھر آپ نے فرمایا نہیں، پھر اس نے کہا، وہ جو عرابی تھا دیہاتی، اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، اور قسم بخدا نفسی میری جان بیدہ، جس کے اختیار میں ہے، یاد کا معنی کس کو کہتے ہیں؟ اختیار کو کہتے ہیں، جس کے اختیار میں ہے، قسم بخدا میری جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، لا ازید علی ھذا، یہ جو آپ نے چیزیں مجھے بتائی ہیں میں ان چیزوں پر کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا۔ فلما ولا، بس جب وہ جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو کسی جنتی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ جو آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، ذری سی بات ہے، جنتی آدمی کو دیکھ کر بندہ خوش ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا من سرہ، یہ بات اس کو خوش کرے گی کہ وہ اہل جنت میں سے کسی آدمی کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ، تو اسے چاہیے اِلَىٰ هَٰذَا، اس آدمی کو دیکھے۔ اب یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت کی سند عطا فرماتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں سے ہیں، ان میں سے ہر عمل جو ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے نا، جن کو اسلام کے ارکان کا نام دیا جاتا ہے، توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو کل سے ہم لوگ پڑھیں گے مسلمان کی علامات اور صفات کا امتحان۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینا ہے، اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کب ہوگا؟ ہفتے والے دن ہوگا۔ اس کا ٹیسٹ کب ہوگا جی؟ دے لیں گے نا آپ لوگ؟ اسلام کے چیپٹر کا، ہاں، کہ کل لے لیں اس کا ٹیسٹ، چوکی کر گئے ہو صحیح ہفتے بعد ہیں۔